فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم متفق عليه. معزز حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہمارے اوپر سے گزر رہا ہے، تو ایسے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کا سیرت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ربیع الاول ہمارے درمیان میں آتا ہے تو دو قسم کے طبقے ہم اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں دیکھتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جملوں پر غور کیجئے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرسچنوں کی طرح اور اسی طریقے سے نصارہ کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری محبت کا کھوکھلا دعویٰ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہیں. سمجھیے پورے 12 مہینوں میں اللہ کے نبی کی محبت صرف اسی مہینے میں یاد آتی ہے، اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے موسمی بنا کے رکھ دیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہا کہ اے مومنین کی جماعت، تمہارے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے، تمہارے لیے مکمل اگر کوئی اچھا نمونہ ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کر کے آپ کی پیدائش کے نام پر عید میلاد النبی مناتے ہیں. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تیسری صورت اتاری ہے سورہ آل عمران، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نصارہ کا تذکرہ کیا. یہ غور سے سنیے، بعد میں خطبہ اور آگے بڑھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کے 90 سال ایک کرسچنوں کا وفد آیا تھا، ایک جماعت آئی تھی، اس میں مرد بھی تھے، عورت بھی، جس کو ہم فادرز کہتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے محمد، تم دعویٰ یہ کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہم تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مسجد نبوی میں کئی مہینوں تک ٹھہرایا. آپ نے ان کو سمجھایا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، لیکن وہ مانے نہیں. اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتے کرتے یہ آیت بھی اتارا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہا کہ اے پیغمبر اسلام آپ لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو. تو اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا تذکرہ کرتے کرتے یہ آیت اتار کے یہ بتایا کہ اے امت مسلمہ، تم جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا، نعوذ باللہ، کہیں تم میرے وہ سلوک نہ کرنا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میرے مقام و مرتبے کو مت بڑھاؤ. اللہ کے نبی کا جو مقام و مرتبہ ہے وہی ہم کو دینا چاہیے. اللہ کے نبی کے مقام و مرتبے کو ہم
ہم گھٹا بھی نہیں سکتے، بڑھا بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حقیقی مقام و مرتبہ دیا ہے، ہر مومن اس سے مکمل طور پر واقف ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگو میرے جو ہے شان میں غلو مت کرو، جیسا کہ کرسچنوں نے، عیسائیوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا۔ ایک طبقہ الحمدللہ امت مسلمہ میں ایسا بھی ہمیں ملتا ہے جو نبی کے حقیقی مقام سے واقف ہے۔ نبی کون ہے، نبی کیا کرنے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ کیا ہے، نبی کے طریقے پر ہم چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے گا، اور اللہ تعالی جو ہے رہتی دنیا سے بھی اور مکمل طور پر آخرت میں بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ معزز حاضرین، دیکھیے دنیا میں بہت سے لوگوں نے زندگی گزاری ہوگی، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی مبارک زندگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی، جیسا کہ سورہ حجر میں اللہ نے فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی کی قسم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو دنیا میں پیدا فرمایا۔ دیکھیے ابن عباس رضی اللہ عنہ جو نبی کے زیر سایہ تربیت پائے، انہوں نے آیت کی تفسیر میں کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو دنیا میں پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل دنیا میں کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اور آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے مخلوق کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے عیسیٰ کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، کس کی کھائی؟ نبیوں کے سردار خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی۔ اور ابن عباس کہتے ہیں میں نے اللہ کو نبی کی زندگی کی قسم کھانے کے علاوہ کسی اور کی زندگی کی قسم کھاتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا دنیا میں وجود بہت بڑی نعمت ہے، جیسا کہ ابن القیم کہتے ہیں ان عمرہ وحیاتہ من اعظم النعم والآیات فهو اہل ان یقسم به۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی کی زندگی، نبی کی عمر دنیا کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا زندہ معجزہ ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے معجزے جو ہے نبیوں کو دیے، لیکن نبی کو جو معجزہ دیا وہ تمام نبی کے معجزات پر مکمل طور پر بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی۔ معزز حاضرین، ربیع الاول جب بھی آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، نبی میٹھا پسند کرتے تھے، نبی کا حلیہ ویسے تھا، نبی کے پسینے میں خوشبو ہوتی تھی، یہ سب بہت بحث کرتے ہیں، لیکن ہم نے بہت کم دیکھا نبی کا دل بھی کیسا تھا، یہ بھی ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ بڑا اچھا موضوع ہے یہ، موضوع ایسا ہے ہمارے دلوں کو نرم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے جوتے کیسے تھے، وضو کیسے کرتے تھے، یہ سب نوٹ کیا صحابہ نے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ دل، آپ جیسا اتنا بڑا عظیم دل دنیا میں کسی نے نہیں پایا۔ آج کے خطبے میں ہم اسی کو موضوع بنا کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتایا میں دنیا میں جتنے آدم کے بیٹے پیدا ہوں گے سب کا سردار ہوں، لیکن مجھے فخر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہا، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں جیسے آدم کے بیٹے قیامت تک پیدا ہوں گے سب کا سردار ہوں، لیکن مجھے فخر نہیں ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں نبی جیسے تمام کے سردار تھے، ویسے نبی کا دل بھی تمام دلوں کا سردار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا پاکیزہ، ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں نبی جیسا پاکیزہ دل، نبی کا جیسا مبارک دل اس سے پہلے نہ کسی نبی نے پایا اور نہ قیامت تک مکمل طور پر کوئی پا سکتا ہے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا، اس دل کے بارے میں ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس مبارک دل کو کسی انسان نے نہیں چھوا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری سیرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زندگی میں کسی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑی، اس مبارک دل کو، پاکیزہ دل کو کسی انسان نے نہیں چھوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر اس کی حفاظت فرمائی۔ لیکن چھیا بھی تو کس نے؟ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چھونے والے حضرت جبرائیل تھے۔ اللہ اکبر، فرشتوں کا سردار نبیوں کے سردار کے دل کو چھوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نشرح
نشرح لك صدرك. یہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھولا نہیں کیا؟ اس آیت کی تفسیر میں علماء یہ بھی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو کتنے مرتبہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا تھا. علماء کہتے ہیں 4 بار، بعض علماء کہتے ہیں 3 بار، بعض علماء کہتے ہیں 2 بار. صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ 2 بار ہی ہے، لیکن ابن حجر کہتے ہیں کہ وہ 3 مرتبہ ہوا تھا. اللہ کے نبی کے دل کو ایسا سینے کو چاک کیا گیا تھا. وہ کیا واقعات تھے، کیسے چاک کیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا سلوک کیا گیا، وہ ہم 2 روایتوں کی روشنی میں آپ بتاتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل آئے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی زندہ تھی آمینہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے ہاں جو ہے دودھ پی رہے تھے. حلیمہ آپ کو دودھ پلائی نا، وہاں دودھ پی رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے 2 بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. اللہ کے نبی کو تقریباً 5 سال آپ کی عمر ہے یا 6 سال آپ کی عمر ہے، اس وقت کا واقعہ پورا یاد ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل آئے جبکہ آپ حلیمہ سعدیہ کے 2 بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو کیا کیا، جبرائیل نے آپ کو پکڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے لینے والے اور 2 فرشتے تھے، انہوں نے کیا کیا، آپ کے دل کو چار کیا. چھوٹے بچے کو اور 2 چھوٹے بچے کھیلنے والوں کے ساتھ اگر سینہ چیک کریں تو کیا ہوگا، کوئی ہاسپٹل نہیں، ایک دم جنگل میں واقعہ پیش آ رہا ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل کو نکالا، اندر سے میرے دل کو نکالا، اور کہا دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ آپ کے سینے میں شیطان کا جو حصہ ہے نا وہ نکالنا چاہتے ہیں. بچپن سے ہی اس دل کی نگرانی رب کی طرف سے ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرشتے نے کہا اے محمد ہم تمہارے دل کو نکال کے شیطان کا جو کچھ حصہ ہے ہم اس کو نکال رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل کو نکالا، نبی زندہ ہے، دل بھی نکالا گیا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات، دل نکالا گیا، نبی زندہ ہے، پوری چیزیں دیکھ رہے ہیں. ایسے کہا سونے کے تشت میں رکھا، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل کو دوبارہ لوٹا دیا گیا. اور تو 2 حلیمہ سعدیہ کے جو بچے تھے نا وہ دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس گئے، جا کر بولے ہمارا دودھ جو شریک بھائی ہے نا وہ ختم کر دیا گیا. لوگ سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی ہے. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آپ کے چہرے کی پوری کیفیت بدل گئی تھی، آپ کا دل پورا بدل گیا تھا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دیکھو کتنے خوش نصیب تھے، وہ جو سینہ چاک کیا گیا تھا نا، وہ سینے کو چیرنے کی جو جگہ تھی وہ نبی کے وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر تھی. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے وہ دھاگے دیکھے جس کی وجہ سے آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، نبی کا سینہ جو چیرا گیا تھا اس کو سیا گیا تھا. کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ وہ دھاگے کے اثرات میں نے نبی کے مبارک سینے میں دیکھے تھے. معزز حاضرین، اور ایک واقعہ دیکھیے، یہ مسند احمد میں ہے، روایت صحیح ہے. عتبہ بن عبد السلمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے دل کو چاک کیا گیا نا، ذرا واقعہ سناؤ. اللہ کے نبی سناتے ہیں کیا واقعہ تھا، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں حلیمہ کے ہاں دودھ پی رہا تھا، اس موقع پر جو ہے میں اور میرے جو رضائی دودھ شریک بھائی تھے وہ اصل جنگل میں گئے تھے. اب جاتے وقت ہم توشہ لینا بھول گئے تھے. میں نے اپنے حلیمہ کے بیٹے سے کہا جاؤ ذرا امی کے پاس سے توشہ لے کر آؤ، دیکھو یہ حلیمہ ہے، آپ کی رضائی ماں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان فراموش نہیں تھے، بڑے احسان شناس تھے. آپ کہتے ہیں اے میرے بھائی جا کے میری ماں حلیمہ کے پاس سے جا کر توشہ لے کر آؤ. وہ کہتے ہیں میں جنگل میں اکیلا تھا، میرے ساتھ میں میرا ایک بھائی تھا اور ایک بھائی توشہ لینے گیا ہے. اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ 2 سفید پرندے اڑتے ہوئے آئے، 2 سفید پرندے اڑتے ہوئے آئے، دو سفید پرندے اڑتے ہوئے آئے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ گدھ پرندہ ایک پرندے کا نام ہے. وہ آپس میں بات کر رہے ہیں 2 فرشتے. دیکھو اس میں محمد کون ہے، بولو
دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ کو پکڑا, چت لٹایا, چھوٹا بچہ چت لٹایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو چیرا, آپ کے سینے سے اس کو نکالا. کوئی سمجھے دو کالے جو ہے گوشت کے ٹکڑے, جیسے روایتوں میں آتا ہے دو کالے گوشت کے ٹکڑے تھے, اس کو نکالا. اس کے بعد بولا جاؤ ٹھنڈا پانی لے کر آؤ. دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر دیکھ رہے ہیں. دو گوشت کے ٹکڑے نکالے گئے. ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہو ذرا جاؤ ٹھنڈا پانی لے کر آؤ. ٹھنڈا پانی لے کر آئے تو کیا کیا, اس کو دھویا تو وہ مکمل صاف ہو گئے. اس کے بعد کیا کیا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرشتے نے میرے دل پر سکینت نازل فرمائی. سکینت کا مطلب سکون تھا. اللہ کے نبی کو چونکہ مکی دور میں سارے آزمائشوں کا سامنا کرنا تھا نا, اسی وقت سے مکمل طور پر تیاری ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مکمل اور مضبوط کیا گیا. معزز حاضرین, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا, آپ کے دل کو 2 مرتبہ دھویا گیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو ہم بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر جو ہے خاموش ہیں. وہ جو ہے 2 آئے تھے, مکمل طور پر اپنا کام کر کے چلے گئے. معزز حاضرین, ایک مرتبہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حلیمہ سعدیہ کے یہاں دودھ پی رہے تھے, آپ کے سینے کو چاک کیا گیا. دوسری مرتبہ کہاں ہوا ہے دیکھ لو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ جا رہے ہیں. یاد رکھو, اللہ کے نبی براق نامی ایک جانور پر سوار ہو کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے. مسجد اقصی میں آپ نے اپنی سواری باندھ دی, اپنی سواری کو آپ نے باندھ دیا. سواری کو باندھنے کے بعد اللہ کے نبی کے سامنے دودھ بھی پیش کیا گیا, شراب بھی پیش کیا گیا. اللہ کے نبی نے دودھ کو اٹھایا. جبرائیل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم نے فطرت کو اختیار کیا ہے. اگر تم شراب پی لیتے نا, تمہاری امت جتنا شراب پیتی پورا گناہ تمہارے اوپر ڈالا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا, اس کے بعد آپ کے سینے کو چاک کیا گیا. کہاں جا رہے ہیں؟ رب العالمین سے بات کرنے جا رہے ہیں. کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم جیسے دنیا میں اگر کوئی بڑا انٹرویو آئے کیسے اپنے آپ کو سنوارتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بلا رہا ہے اپنے پاس. کیسے وقت میں بلا رہا ہے جبکہ آپ کی غمخوار بیوی خدیجہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی. ایک بڑا سہارا گیا, دوسری طرف دوسرا سہارا ابو طالب جس نے 40 سال تک آپ کا ساتھ دیا تھا. یہ دونوں سہارے گئے نا, اللہ نے دیکھا میرے حبیب کا دل بڑا بے قرار ہے. ایک 25 سال آپ کے ساتھ رہی بیوی, اس بیوی کو آپ نے چھوڑا. اللہ نے کہا کہ ایسے موقع پر میں اپنے حبیب کو اپنے پاس بلاتا ہوں. بلانے کا انداز دیکھو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سینے کو چاک کیا گیا. تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے, اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کی, جنت و جہنم کے مناظر دیکھے. اور یہ سب کیا تیاری, نمازوں کا پاکیزہ تحفہ لینا تھا آپ کو. یہ سب تیاری کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیا گیا. معزز حاضرین, سینے کو چاک کرنے والی آپ کے سینے کو جو ہے چیرا گیا تھا نا, اس بارے میں جو حدیثیں آتی ہیں ان تمام حدیثوں کو جمع کر کے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھی بات کہتے ہیں سینے کو چیرنے والی جتنی بھی حدیثیں سب صحیح ہیں. لہٰذا ان حدیثوں کو ماننا چاہیے. اور یہ اللہ کے نبی کے سینے کو جو چیرا گیا نا, یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. ورنہ تو اگر کسی کی بائی پاس سرجری ہوئی تو کتنے مہینے آرام کرتے ہیں. نبی کے سینے کو دیکھو, آپ کا سینہ چاک کیا گیا. یہ معجزہ ہے, یہ دنیا کے لیے معجزہ ہے. جب تک دنیا قائم ہے یہ معجزہ بھی قائم ہے. اور یہ بات یاد رکھو, اللہ کے نبی کو سینے کو چاک کیا گیا نا, چیرا گیا نا, کوئی آدمی یہ نہیں بول سکتا کہ یہ میرے عقل میں نہیں آتی اس لیے میں نہیں مانتا ہوں. نہیں, بلکہ یہ حدیثیں بخاری مسلم کی ہیں, ابو داؤد ترمذی میں ہیں. لہذا ان تمام کو ماننا مکمل طور پر ضروری ہے. معزز حاضرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دل کیسا تھا دیکھیے. اللہ کے نبی کا مبارک دل وہ دل ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو اتارا تھا. اللہ اکبر, کتنا پاکیزہ دل. قرآن جیسی پاکیزہ کتاب جس دل پر اترے اس دل کی خوش نصیبی کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے. یہ کون لے کر آئے؟ امانت دار فرشتے لے کر آئے. حضرت جبرائیل کو امانت دار کیوں کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے دیا تھا ویسے لے کر آئے جبرائیل علیہ السلام. کس پر اتارا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں پر نہیں اتارا. عام طور پر سننا ہوتا ہم کانوں سے سنتے نا, نہیں, اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر
پر جو قرآن اتارا آپ کے دل پر اتارا. کیوں؟ اس لیے کہ دل کی راستے سے جو چیز جاتی ہے وہ دماغ تک پہنچتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کان پر اتارتا نا، ہو سکتا ہے آدمی کا دل غافل بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن کو اتارا. اور یہ بات اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمائی، کہا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا. معزز حاضرین، دل پر جب قرآن اترتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بندہ اس کو سمجھتا ہے، یہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے پیدا کیا، میرے دل پر وہی ذات قرآن کو مکمل طور پر اتار رہا ہے. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں ایک جگہ فرماتا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید. کہا اگر تم قرآن کو غور سے پڑھو گے، یاد رکھو یہ آنکھیں جو ہمارے نظر آ رہی نا، یہ ناک کے اوپر جو ہیں یہ آنکھیں تو ہیں، لیکن دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں. دل کی آنکھیں کیسے ہوتی ہیں؟ وہ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے رب کو پہچانتی ہیں، قرآن کو پہچانتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں. معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا نا، وہ دنیا میں کسی کو نہیں ملا. کیسا دل؟ مضبوط دل. آنے والا دلائل سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسے تھا. جس دل پر وہی اترتی نا، وہی بھی کس مشکل انداز میں اترتی. آپ اندازہ لگائیے آج کے آپ جو ہے دیکھتے ہیں. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اترتی، آپ کے دل پر قرآن اترتا نا، وہی کیسے آتی تھی؟ دیکھو کبھی فرشتوں کے سردار کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کا کتنا جو ہے مضبوط دل ہوا ہوگا. 600 پر رکھنے والے فرشتے جبرائیل کو آپ نے دیکھا 2 مرتبہ. دیکھا تو بھی کیسے؟ آپ نے فرمایا میں نے جبرائیل کو دیکھا زمین و آسمان کے درمیان میں کرسی پر بیٹھے ہیں، ایک پر جب کھولتے ہیں تو پورا مشرق بھر جاتا ہے اور دوسرا پر کھولتے ہیں تو پورا مغرب بھر جاتا. اللہ اکبر. 600 پر رکھنے والے فرشتے کو دیکھ کر ہمت سے رہنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے علاوہ کسی اور کو ہمت نہیں ہو سکتی. اس طریقے سے معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آتی. کیسے آتی؟ گھنٹی بجنے کی آواز. غور سے سنیے، جب وہی آتی آپ کے دل پر گھنٹی بجنے کی آواز آتی. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نبی کے اوپر وہی اتارتا ہے تو اپنے نبی کو اتنی مشقت میں ڈالتا کیوں؟ سوال پیدا ہوتا نا. علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جب وہی آتی نا، بڑے سخت ہو جاتے، آپ بڑے مشقت میں پڑ جاتے. علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وہی کے وقت میں مشقت میں اس لیے ڈال رہا ہے تاکہ بندہ اللہ کے قریب بھی ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بھی بلند ہو جائیں. معزز حاضرین، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی آتی تو کیا ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا. وہ بھی کب؟ سردی کے دنوں میں. گرمی کے دنوں میں پسینہ آئے تو بات الگ ہے، لیکن سردی کے دنوں میں اللہ کے نبی کے اوپر دل کے اوپر وہی اترتی تو کیا ہوتا؟ پورے پیشانی پر پسینہ آ جاتا. معزز حاضرین، ایک بات یہاں آپ کو بولتے ہیں، غور سے سنیے. بات یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آتی نا تو کیا ہوتا؟ گھنٹی بجنے کی آواز آتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کے دل پر کبھی وہی اترتی تو ایسے معلوم ہوتا کہ وہ شہد کی مکھی آواز کر رہی ہے. یہ کیسا؟ یہ نبی کے لیے گھنٹی بجنے کی آواز اور جو ہے صحابہ کے لیے وہ شہد کی مکھی. علماء کہتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ، نبی کے دل پر وہی اتر رہی ہے، نبی کے لیے گھنٹی بجنے کی آواز، لیکن وہی آواز صحابہ اکرام کے لیے شہد کی مکھی کی طرح ہوتی تھی. اللہ اکبر. ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے برداشت کرتے تھے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی آتی نا، آپ کی پورے پیشانی شرابور ہو جاتی تھی. پر جسے ہم زور سے بھاگ کر آتے نا تو کیسے پسینہ ہوتا، ویسے اللہ کے نبی بیٹھے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کیا ہو جاتی؟ سردی کے دنوں میں، ونٹر میں کیا ہو جاتی؟ مکمل طور پر جو ہے شرابور ہو جاتی تھی پسینے سے. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک عام آدمی وہی کو برداشت نہیں کر سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اتنا مضبوط بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کی شدت کو برداشت کرتے تھے. کبھی کیسے ہوتا دیکھو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کبھی آپ پر وہی اترتی تو کیسا خوبصورت منظر ہوتا. اللہ اکبر. کیا نقشہ کھینچا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے. کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کبھی تو ایسے معلوم ہوتا کہ چاندی کے موتیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے گر رہے ہیں. اللہ اکبر. کیا خوبصورتی. اللہ کے نبی پر وہی اتر رہی ہے، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ چاندی کی موتیاں آپ کے پیشانی سے مکمل طور پر نیچے گر رہی ہیں. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آتی تو کیا ہوتا دیکھو. اور 2 روایتیں بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جانور پر ہوتے،
کتنا مضبوط دل، کیا باہمت دل. نبی کسی جانور پر بیٹھے رہتے، کیا ہوتا؟ اسی حالت میں وہی آ جاتی. اللہ اکبر. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جانور کی پیٹھ پر رہتے، نبی کا مضبوط دل ایسا، آپ وہی کو برداشت کر رہے ہیں لیکن نبی جس جانور پر بیٹھے وہ جانور نیچے گر جا رہا ہے. یہ دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان بھی کیا. یاد رکھو وحی کی شدت کو نبی کا دل برداشت کر رہا ہے لیکن ایک جانور برداشت نہیں کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کو لینے کے لیے کیا کیا مشقتیں برداشت کی. روایتوں میں آتا ہے جب آپ کے پاس وحی آتی تو آپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. اللہ اکبر. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور جو ہے کبھی سرخ بھی ہو جاتا تھا. یہ کس وجہ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو برداشت کر رہے ہیں. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے قرآن کے بارے میں، اے اللہ کے نبی ہم آپ کے اوپر ایک بھاری کلام اتار رہے ہیں، جب بھاری کلام مضبوط دل پر اترے گا تو اس پر کیا اثر نہیں ہوگا. معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل تھے. اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. دیکھو اے اللہ کے نبی آپ اللہ کی رحمت سے لوگوں کے لیے نرم ہو گئے. اللہ کے نبی کیا تھے؟ نرم تھے، سخت نہیں تھے. اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت دل ہوتے نا آپ کے پاس ایک آدمی بھی نہیں بیٹھتا. کیا مطلب؟ آپ کے پاس جب لوگ زیادہ بیٹھتے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل کے مالک تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا نرم دل بنایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک مانوس ہوتا تھا. اور زندگی میں اگر کسی نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھ لیا تو دوبارہ وہ آپ کی دیدار کے لیے تڑپ جاتا تھا. ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان کی بیوی ہیں. وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اسلام لانے سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ آپ تھے مجھے، لیکن جیسے ہی میں نے آپ کو دیکھا ہے آج کے بعد سے سب سے پسندیدہ آپ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، کئی دنوں سے نبی کے دیدار کے لیے ترستا تھا. میں نبی پر ایمان لا چکا تھا لیکن نبی کا دیدار نصیب نہیں ہوا. لوگ جا جا کے نبی کو دیکھ رہے تھے. جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو معلوم ہوا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سچے تھے. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بڑا مضبوط بنایا تھا. دیکھو مکے کی 13 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی نے تمام تکلیفوں کا مقابلہ کیا کیسے؟ اسی توحید کے ذریعے، اسی مضبوط کے دل کے ذریعے. دیکھو معمولی درد سر آ جائے تو کتنا پریشان ہوتے ہیں. 13 سال تک یہ نبی اور ہمارے صحابہ اکرام مکے میں کیا کیا مشقتیں برداشت کیے. اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کیسے کرتا ہے؟ دیکھو کہا تلک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں لوگ آپ کو جھٹلا رہنا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یاد کرو نوح کے قصے کو، 950 سال تک انہوں نے اللہ کی راہ میں دعوت کا کام کیا. کبھی یاد کرو ہود کو، کبھی صالح کو، شعیب کو، لوط کو، موسیٰ کو. ان پورے انبیاء کا تذکرہ کرتے کیا فرماتا ہے؟ اے نبی یہ پورے نبیوں کا قصہ بن کر کے ہم کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ما نثبت به فؤادک، ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. یہ آیت تلک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک. اگر میں متی گری کی اس مسجد میں اس ضلع پر کھڑے ہو کر اس آیت کو پڑھوں تو مجھے مزہ نہیں آئے گا. مدینے کی وہ مسجد، نبی کا شہر، نبی کا مصلی، نبی کی وہ جو ہے قبر اور نبی کا ممبر، اگر وہاں کوئی کھڑے ہو کر اس آیت کو پڑھے تو سمجھ جاؤ مکمل طور پر اب آنکھ جو ہے بغیر ارادے کے رو دیتی ہے. صلاح البدیر ایک بہت بڑے عالم دین ہے، بہت بڑے امام ہیں. انہوں نے جب ایک آیت کو پڑھا تھا مکمل طور پر رو دیے تھے. معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا وہ بڑا پاکیزہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو قرآن کے ذریعے مضبوط کیا گیا. کفار نے کہا اے محمد توریت و انجیل 21 مرتبہ اتر گئے، یہ قرآن کا کو 20-25 سال میں اترا. اللہ فرماتا ہے کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا. معزز حاضرین، نبی کے دل کو مضبوط کیا گیا نا، نبی کے مضبوط دل میں نبی کا اپنا کوئی بڑا کردار نہیں. یاد رکھو میرے اور آپ کے دل بھی ہیں. ہمارے دلوں کو توفیق کسی مشین سے نہیں ملتی ہے، اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ تو نبی سے کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے دل کو ہم مضبوط نہ کرتے تو آپ کفار کی طرف مائل ہو جاتے. لہذا کیا معلوم ہوا؟ جیسے ہر ایک آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، ویسے نبی کا دل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے.
معزز حاضرین، نبی جیسا دل ماضی میں کسی بھی نہیں پایا اور قیامت تک بھی مکمل طور پر نہیں پائے گا۔ یہ پاکیزہ دل کیسے تھا دیکھو، یہ کیسا آئینہ تھا، پرندے کی طرح تھا۔ اس دل میں تو ہر ایک کے لیے محبت تھی، نبی کے دل میں ہر ایک کے لیے محبت تھی۔ چند مثالیں دے کر اپنے خطبے کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اپنی بیویوں کے لیے بڑا پاک تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہیں، ساتھ میں خدیجہ بھی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کی بیوی ہیں، تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ نبی نے خدیجہ کو یاد فرمایا۔ اس موقع پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس بوڑھی عورت کو کیوں یاد کرتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت میرے دل میں ڈال دی، انی ضرور ذقت حبھا۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، سب سے زیادہ آپ کے پاس پسندیدہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، مردوں میں کون آپ کو زیادہ پسند ہے؟ کہنے لگی ابو بکر۔ سسر اپنے داماد اپنے سسر کو چاہتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ کو کون پسند ہے؟ کہنے لگے عمر رضی اللہ عنہ۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کا دل نہیں توڑا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ایک موقع ایسے ہوا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک برتن میں کچھ رکھ کے ایک خادمہ کے ذریعے اللہ کے نبی کے پاس بھیجا۔ نبی بیٹھے ہوئے ہیں، عائشہ بھی ساتھ میں، غور سے سنیے واقعہ، نبی بھی بیٹھے ہیں، عائشہ بھی ساتھ میں ہے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی بیوی ہیں، یہ کچھ پیالے میں رکھ کر اللہ کے نبی کے پاس بھیجتی ہیں، ایک خادمہ لے کر آتی ہیں۔ جیسے ہی خادمہ لے کر آئی، وہ خادم کے ہاتھ سے تشتری چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ حالانکہ وہ کس کی تھی؟ لکڑی کی تھی، ریزہ ریزہ ہو گئی، اور اس میں جو تھا وہ بھی جو ہے مکمل طور پر نیچے گر گیا۔ اگر ہم چاہتے تو کیا بولتے؟ اے کام والی، ذرا صاف کر کے باہر پھینک دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے نہ تھے، آپ کو معلوم تھا یہ اصل میں یہ پیالہ جو نیچے گرا ہے نا، یہ ٹوٹا ہے۔ اگر یہ خبر صفیہ کو معلوم ہو جائے تو صفیہ کا دل ٹوٹے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نیچے اترے، وہ پورے پیالے کو جمع کرنے لگے، اور اس میں جو کھانا تھا اس کو بھی جمع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیوی کا دل نہیں ٹوٹا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نیا پیالہ لے کر صفیہ کو دیا۔ اسی لیے حافظ میرٹھی نے کہا، شیشہ ٹوٹتا ہے تو آواز آتی ہے، دل ٹوٹتا ہے تو آواز نہیں آتی ہے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برتن کے ٹوٹنے پر اتنے پریشان ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے بیویوں کا دل توڑتے نہ تھے، بلکہ اگر بیوی روتی تو آنسو پوچھتے تھے۔ ہم اپنی بیویوں کو رلاتے، لیکن اللہ کے نبی بیوی روتی تو آنسو پوچھتے تھے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہ کو ایک اونٹ پہ بٹھا دیا تھا۔ پورے اونٹ کیا تھے؟ جل جا کے پہنچ گئے تھے، لیکن صفیہ کا اونٹ آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ جب وہ صفیہ رضی اللہ عنہ جب اونٹ پر بیٹھنے جاتی ہیں، ان کو بیٹھنے نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھو نبی کیسا ہے، نبی اپنا پیر دے رہے ہیں، صفیہ میرے پیر پر پیر رکھ کر اوپر چڑھ جاؤ۔ جب مدینہ پہنچے، آپ کو معلوم ہوا صفیہ نہیں پہنچی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو دیکھا، رو رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا صفیہ کیوں رو رہی ہو؟ اس موقع پر صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ لوگ سب تیز اونٹ پر بیٹھ گئے، مجھے سخت جو ہے معمولی اونٹ پر بٹھائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے جو ہے بیوی کے آنسو پوچھنے لگے۔ تو لہذا معلوم کیا ہوتا ہے، نبی کا دل بڑا پاکیزہ دل تھا، کبھی وہ توڑتے نہیں تھے۔ اور اسی طریقے سے نبی کا دل بیٹے کے لیے بھی بڑا پاک تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ کو رکھتے ہوئے دوسری شادی کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ زینب کے بیٹے کے وفات آئی، اللہ کے نبی اپنے ہاتھ میں مبارک نواسے کو لے رہے، جان نکل رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے ابراہیم رضی اللہ عنہ جو ماریا سے پیدا ہوئے تھے، جب وہ انتقال کر گئے، قبر کے پاس بیٹھے زار و قطار رو رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ آپ روتے؟ فرمایا، جن کے دلوں میں رحم ہوتا ہے انہی کو رونا آتا ہے۔ رونے سے منع کیوں کیا گیا کہ آدمی روتے وقت اللہ تعالیٰ کی بنا ہوئے تقدیر کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اپنے خادموں کے لیے بھی بڑا پاک تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کسی بیوی کو نہیں مارا،
آپ نے کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی 10 سال حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کبھی اللہ کے نبی نے نہیں مارا. اور اس طریقے سے معزز حاضرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب طبقات کے لیے رحم دل تھے. آپ کا دل ہمیشہ جو ہے محبت الہی سے محروم جو ہے کیا بھرا رہتا تھا. دیکھو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی تھی. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں پڑھتے کھڑے ہوتے تو کیا کرتے. دیکھو ایک رکعت میں 6 پارے پڑھتے. کتنی ہمت. دن بھر اپنے بیوی بچے سارے امت کے جو ہے حقوق کو ادا کر کے رات میں کھڑے ہو کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کتنی فکر. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ ساتھ میں تہجد پڑھا, دیکھتا ہوں ایک ہی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھا. میں سمجھ رہا تھا کہ آپ رکوع کریں گے, سورہ نساء پڑھ رہے ہیں, سورہ آل عمران. کتنی بلند ہمتی, اپنے رب کو جو ہے راضی کرنے کی کتنی فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عائشہ سے پوچھا, اے عائشہ اللہ کے نبی کیا کرتے گھر میں؟ بولنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت عبادت کرتے ہیں. کتنی عبادت کرتے, کھڑے کھڑے ہو کر آپ کے پیر پھک جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی سے کہتی ہیں عائشہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے, آپ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. جنت میں سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹانے والا ہمارا نبی. پھر بھی کھڑے ہو کر لمبی نمازیں پڑھتے. تو کیا فرماتے, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جسم دیا ہے نا, اس جسم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں لمبی نمازیں پڑھ رہا ہوں. نبی کے دل کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو قرآن اترتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے ایسا روتے گویا کسی دیگچی میں پانی رکھ کر جو ہے چولہے پر رکھ دیا گیا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے کبھی کبھی تو ایک آیت پڑھ کے پوری رات گزارتے, ان تعذبہم فإنہم عبادک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا نا بڑا خود غرض دل نہیں تھا, بلکہ اللہ کے نبی کا دل امت کے لیے بڑا تڑپتا تھا. اللہ کے نبی ہمیشہ اپنی امت کے لیے تڑپتے تھے, امتی بولتے تھے. ایک مرتبہ روایت آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر جو ہے تہجد پڑھ رہے ہیں. ابراہیم کی دعا کو نقل کیا, حضرت عیسیٰ کی دعا کو نقل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں رونے لگے. اے اللہ, ابراہیم کو اپنی امت کی فکر ہے, عیسیٰ کو اپنی امت کی فکر ہے, کیا مجھے اپنی امت کی فکر نہیں ہے؟ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا. زار و قطار رونے لگے. کیوں رو رہے ہیں؟ اپنی امت کی خاطر رو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اتنا رو رہے ہیں نماز میں. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل گئے, جا کر پوچھے ما یبکیک یا محمد, نماز میں کیوں روتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا کیا ہوگا, رو رہے ہیں. جبرائیل گئے, اللہ کو بتایا تو اللہ نے جواب دے کر بھیجا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تمہاری امت سے راضی ہو چکے ہیں, تم کو اپنی امت کے بارے میں کوئی برا اندیشہ کرنے کی مکمل طور پر ضرورت نہیں ہے. معزز حاضرین, اللہ کے نبی کے دل میں پوری جہنم کی طرف لپکتی انسانیت کو بچانے کی بڑی فکر تھی. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی طرف لپکتی انسانیت کو بچانے کی بڑی فکر تھی. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا تعلق غیر مسلموں سے بھی ہے, ہمارے گھروں میں غیر مسلم خادمہ بھی جو ہے کام کرتی ہے, لیکن کبھی ان کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لانے کی کبھی ہم نے سوچا نہیں. مہینہ ہو تو پیسہ دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے, ان کو جہنم کی طرف جاتے ہوئے بچانا مکمل طور پر ضروری ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں, میں ایک مثال دیکھا ہوں, میں ایک آگ ہے, اس کے اطراف میں پتنگے ہیں, تم پتنگوں کی طرح جہنم میں جا کر گرنا چاہ رہے ہو, میں ہوں کہ تمہارا دامن پکڑ کے بچا رہا ہوں. معزز حاضرین, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دعوت کی تڑپ کیسی تھی. دیکھو ایک یہودی غلام آپ کی خدمت کرتا تھا, معلوم ہوا بیمار ہوا ہے. آج ہمارا مسلمان بھائی جو بیمار ہوا تو ہم اس کی عادت نہیں کرتے, مالدار ہو تو کرتے. نبی ویسے نہیں تھے. نبی کا دل کیسے تھا, ایک یہودی لڑکا جو ہے بیمار ہوا تو آپ اس کی عیادت کے لیے گئے. سرانے بیٹھے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بیماری کی حالت میں انسان کا دل نرم ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ تو مسلمان ہو جا, اللہ اکبر, مسلمان ہو جا. وہ بیٹا باپ کی طرف دیکھنے لگا. بیٹا باپ کی طرف دیکھے گا تو باپ نے کہا جب نبی بولتے ہیں تو مان لو. نبی کی عیادت کی وجہ سے جہنم کے راستے پر چلنے والا ایک یہودی بچہ جنتی بن جاتا. اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا. نبی کے دل کی کیا خوشی رہی ہوگی. نبی اس یہودی کے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ ہیں, اے اللہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا. تو یہ
یہ ہمارے اندر مکمل طور تڑپ ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تڑپ سے اس خطبے کے ذریعے ہم آپ کو پیغام دینا کیا چار پیغام بیان کر اپنی بات کو ختم کریں گے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کا دل جو ہے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا تھا. دن میں کبھی 80 مرتبہ، دن میں کبھی 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. ہم گانے گاتے، گالیاں دیتے، استغفار نہیں کرتے. نبی کی اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کرنے کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. اس خطبے کے ذریعے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، نبی کی سیرت پڑھ کے اس پر عمل کرو. عید میلاد النبی منا کر جو ہے قیامت کے دن نبی کے حوض سے دور نہ ہو جاؤ. اللہ کے نبی حوض پر بیٹھے رہیں گے، پورے لوگ پینے کے لیے آئیں گے، تو اللہ کے نبی بولیں گے میری امت آؤ. تو کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری امت کے ان لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے جنہوں نے تمہارے زندگی کے بعد دنیا میں بدعتیں ایجاد کی. تو یاد رکھو، اگر ہم میلاد النبی مناتے ہیں، اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ کے نبی کے حوض سے دور کر دیے جائیں گے. بہت بڑی قیامت کے دن کی ہونے والی بے عزتی ہے. اور اس لیے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیکھا کس کا دل سب سے بہتر ہے. اللہ نے دیکھا تو اللہ کو نظر آیا کہ سب سے بہترین دل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور اسی طریقے سے نبی کا مبارک دل تو دنیا میں کبھی پا نہیں سکتے. سارے انسانوں کے دلوں کو جمع کرو، نبی کے دل کے برابر نہیں ہو سکتا. ہم نبی کا دل ہرگز پا نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب کی نگرانی میں تھا شروع سے لے کر آخر تک. لیکن نبی نے اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے جو چیزیں کی وہ تو ہم کر سکتے ہیں. معزز حاضرین، آج دلوں کو پاک کرنے کے لیے غلط لوگ چیزیں ایجاد کرتے ہیں. کسی پیر کے پاس جاتے، کسی مرشد کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو بولتے دل کی نماز ہے بھائی، استغفر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پورے پیرام پھک جا رہے ہیں. یہ دل کی نماز کون سی ہے؟ یہ کوئی دل کی نماز نہیں ہے. یاد رکھو، اپنے دلوں کو صحیح کرنا چاہتے ہو وہی طریقہ اپناؤ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور دلوں کو پاک کرنے کے لیے سب سے بہتر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. بہرحال جیسے اللہ کے نبی کی سیرت کے بارے میں قیامت تک کا کہا جاتا رہے گا، ویسے اللہ کے نبی کے دل کے بارے میں چاہے تو ہم قیامت تک انشاءاللہ بول سکتے ہیں. ہمارا وقت یہیں ختم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی طور پر محبت کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ عید میلاد النبی، فاتحہ جیسے بدعات سے ہم ہماری مکمل طور پر حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے اور اللہ کے نبی سے زندگی کے ہر موڑ پر نبی کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بات یاد رکھیں، ہر آتی جاتی سانس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو نبی کا حق ادا نہیں ہو سکتا. جمعہ کا موقع آتا ہے تو نبی پر زیادہ درود پڑھو، اور وہی درود پڑھو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.